بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، ہماری ویڈیو کوئی قصے کہانیاں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کے ساتھ ہماری ہر ویڈیو قرآن اور حدیث کی روشنی پر مبنی ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی نہ کرنے والی عورتوں اور مردوں پر اللہ کی لعنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت ہو جو کہتی ہیں ہم شادی نہیں کریں گی۔ حضرت ابو نجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نکاح کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے جو اللہ پاک نے شادی بیاہ کو مشروع کیا ہے، اس میں دین اور دنیا کے بہت سے مصالحہ اور ضروریات پوشیدہ ہے۔ بہت سی برائیوں، نقصانات، پریشانیوں اور مختلف قسم کی بیماریوں سے اس میں نجات ہے۔ سب سے اہم فائدہ تو ظاہر ہے کہ دل اور آنکھ کی بیماریوں سے اس میں نجات ہے۔ معاشرتی سہولتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے تعاون سے زندگی میں راحت ملتی ہے۔ خالق حکیم نے ہر ایک کی ضرورت کو دوسرے سے وابستہ رکھا ہے۔ صرف عورت ہی نہیں، شوہر بھی بیوی کا محتاج ہے۔ خصوصاً گھریلو نظام مرد نہیں چلا سکتا۔ ایسے آزاد مرد کی گھریلو زندگی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ تجربہ شاہدہ ہے کہ ابتدا میں تو زندگی ماں، بہن وغیرہ کی عنایت سے گزر جاتی ہے، مگر ان کے گزرنے کے بعد یا پھر آخر زندگی میں سخت پریشانی ہوتی ہے۔ وقت پر کھانا، بیمار پڑنے کی صورت میں دعا اور پرہیز کا نظام، تیل وغیرہ لگانے کی صورت میں مرد کو شدید پریشانی ہوتی ہے، پھر زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ شادی کا مقصد محض نفسیانی خواہش کی تکمیل ہی نہیں ہوتی بلکہ نظام زندگی اور صحت کو باقی رکھنے کے لیے اس کی شدید ضرورت پڑتی ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کے تعاون اور اس کے فائدے سے محروم رہتا ہے۔ اسی وجہ سے شادی نہ کرنے والیوں اور والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اسی لیے ہماری شریعت میں شادی سنت اور عبادت ہے۔ جو لوگ اسے جھمیلا سمجھتے ہیں وہ نادان اور حکمت خداوندی سے ناواقف ہیں۔